हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज फिर हाज़िर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और आज हम प्रोफेसर इरफान फानी साहब से लर्न करेंगे कि पीएमआई डाटा क्या चीज़ है और इसका मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। और स्पेशली मैं ये भी जानना चाहूँगा कि सर्विसेज पीएमआई और मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डाटा के अंदर क्या डिफरेंस है और इसका मार्केट के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है और इन डाटा के ऊपर हमने कैसे अपने फाइनेंशियल डिसीजन लेने हैं। इसके अलावा जियो पोलिटिकल कंडीशन क्या पीएमआई डाटा को डिस्टर्ब कर सकती है, और अगर कर सकती है तो हमें उस सूरत में क्या करना चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम ये जानने की कोशिश करेंगे यूरोप पीएमआई डाटाज, ऑस्ट्रेलियन पीएमआई डाटाज, इसके अलावा यूएस पीएमआई डाटा, इन सब में क्या फ़र्क है और क्या इन सब की बुनियाद पे हम कोई डिसीजन बना सकते हैं और क्या इस मार्केट फाइनेंशियल मार्केट से हम कुछ प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं या फिर नहीं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्या हम इन डाटाज की बुनियाद पर गोल्ड, एक्सएनजी, सिल्वर, इन कमोडिटीज़ के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं या अपना कोई डिसीजन बना सकते हैं या नहीं। सो वीडियो इन्फॉर्मेशन से भरपूर होने वाली है और इन वीडियोस का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको एजुकेशन प्रोवाइड करना है और ये वीडियोस लाइफ टाइम वैलिड रहेंगी। सो इन वीडियोस को अपने पास सेव भी कीजिएगा और अपने किसी ना किसी दोस्त के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियो। माय नेम इज इल्वाज, वेलकम टू फरुखसुताद.com। अक्टूबर 2023 इंस्टीट्यूट ऑफ सप्लाई एंड मैनेजमेंट के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक परचेज मैनेजर इंडेक्स PMI 51.9% नोट किया गया। नवंबर 2023 परचेज मैनेजर इंडेक्स PMI 52.5% नोट किया गया। दिसंबर 2023 परचेज मैनेजर इंडेक्स 50.1% नोट किया गया। जनवरी 2024 परचेज मैनेजर इंडेक्स 53.4% नोट किया गया। PMI वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड ग्लोबल लीडिंग इंडिकेटर है और जिसके अदादो शुमार के मुताबिक इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डाउन ट्रेंड को वाज़े तौर पर मैयर किया जा सकता है। PMI का डाटा ऑफिशियल इकोनॉमिक ग्रोथ रिलीज से पहले पब्लिक किया जाता है ताकि प्रोएक्टिव अप्रोच के जरिए रियल इकोनॉमिक पिक्चर्स को प्रिडिक्ट किया जा सके एंड एज एन इंस्टीट्यूशन अपने मालियाती फैसलों को सही तौर सरंजाम दिया जा सके। दुनिया के तमाम ममालिक अपनी मईशत के अप्स एंड डाउन्स को मैयर करने के लिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी GDP को एज अ लीडिंग इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी GDP एक ऑफिशियल रिलीज है जिससे मईशत के टारगेट्स और प्रायोरिटीज को सेट किया जाता है। एक रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक ISM PMI डाटा GDP को 83% तक रिप्रेजेंट करता है और PMI डाटा ऑफिशियल रिलीज से पहले रिलीज किया जाता है। अमेरिकन इकोनॉमी खास तौर पर और दुनिया का मुआशी निजाम आम तौर पर दो बुनियादी सेक्टर्स पर खड़ा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड नॉन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अमेरिका के मुआशी निजाम में नॉन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यानी सर्विस डिपार्टमेंट की कंट्रीब्यूशन 80% है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कंट्रीब्यूशन 20% है। इंस्टीट्यूट ऑफ सप्लाई एंड मैनेजमेंट यानी ISM हर महीने PMI सर्विसेज, PMI मैन्युफैक्चरिंग और PMI कंपोजिट का डाटा रिलीज करता है। PMI डाटे की बुनियाद 5 बुनियादी सतूनों पर खड़ी है: न्यू ऑर्डर, प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, सप्लाई डिलीवरी टाइम एंड इन्वेंट्री। कंपोजिट PMI डाटा दो बुनियादी सतूनों पर खड़ा है: सर्विस डिपार्टमेंट एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। मैन्युफैक्चरिंग PMI डाटे की कंस्ट्रक्शन के लिए 500 प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से डाटा कलेक्ट किया जाता है और PMI सर्विस डाटा की कंस्ट्रक्शन के लिए 5 सर्विस इंडस्ट्रीज यानी IT सेक्टर, होटल मैनेजमेंट, वेयर हाउसिंग, बैंकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर से डाटा कलेक्ट किया जाता
ہوتا ہے۔ یہ ڈیٹا 10 سے 12 سمپل کوسچنز پر مشتمل ہوتا ہے اور یہ ڈیٹا 3 بنیادی ریٹنگ پوائنٹس پر مشتمل ہوتا ہے۔ ریٹنگ پوائنٹ 0 بیڈ پرفارمنس کو ڈپیکٹ کرتا ہے، 0.5 نیوٹرل پرفارمنس کی طرف اشارہ کرتا ہے اور ریٹنگ پوائنٹ 1 گروتھ کو انڈیکیٹ کرتا ہے۔ پی ایم آئی ڈیٹا کی کنسٹرکشن کے لیے 12 پوچھے گئے سوالوں کو 0 سے 1 کے درمیان ریٹ کیا جاتا ہے اور حاصل کیے گئے ڈیٹے کو ویٹڈ ایوریج میتھڈ کے ذریعے کمپوزٹ کیا جاتا ہے۔ اگر کنسٹرکٹڈ ویٹڈ ایوریج 50 سے کم حاصل ہوتی ہے تو یہ مان لیا جاتا ہے کہ اکانومی سلو ڈاؤن کا شکار ہے۔ اگر حاصل ویٹڈ ایوریج پوائنٹس 50 سے زیادہ ہوتے ہیں تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اکانومی گروتھ کی طرف گامزن ہے۔ ریسنٹ یو ایس پی ایم آئی ڈیٹا 53.4% تک نوٹ کیا گیا ہے۔ حالیہ 53.4 پی ایم آئی ڈیٹا نے یو ایس اکانومی میں بہتری کی طرف اشارے کیے ہیں۔ یو ایس جی ڈی پی 4.5% ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے 83% پروبیبلٹی میں اضافہ ہوا ہے۔ دسمبر 2023 یورو زون کا پی ایم آئی 40.7 نوٹ کیا گیا۔ جنوری 2024 یورو زون کا پی ایم آئی 47.1 نوٹ کیا گیا۔ یورو زون میں پروڈکشن پروسیسز بہتر ہوئے، نیو آرڈر میں اضافہ ہوا۔ جنوری 2024 میں یورو زون میں ان امپلائمنٹ کم ہوئی اور جاب لیس کلیم میں واضح طور پر کمی نوٹ کی گئی۔ سپلائی ڈیلیوری ٹائم میں پچھلے مہینے کی نسبت بہتری آئی، لیکن ابھی اور بہت بہتری کی گنجائش موجود ہے۔ انوینٹری سٹاک کی بہتری کی وجہ سے پی ایم آئی ڈیٹا بہتر ہوا، لیکن پی ایم آئی بینچ مارک 50 پوائنٹ کے مطابق یورو زون اکانومی سلو ڈاؤن کا شکار ہے۔ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کمپوزٹ پی ایم آئی 53.4 ریکارڈ کیا گیا، جو گروتھ ٹرینڈ کی طرف گامزن ہے۔ یورو زون کا معاشی نظام یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے معاشی نظام کے مطابق بھی سلو ڈاؤن کا شکار ہے۔ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں نیو آرڈر میں واضح طور پر اضافہ نوٹ کیا جا سکتا ہے۔ پروڈکشن پروسیسز بہتر ہوئے ہیں اور واشنگٹن آفیشیل ریلیز کے مطابق منتھ آف جنوری میں 3,53,000 نیو جابز میں اضافہ ہوا ہے، جس سے امپلائمنٹ ڈیٹا میں واضح طور پر بہتری نوٹ کی جا سکتی ہے اور آنے والے مہینے میں واضح طور پر سروس پی ایم آئی میں اضافہ نوٹ کیا جا سکے گا۔ پی ایم آئی ڈیٹا کے بہتر ہونے سے واضح طور پر یو ایس فائنینشیل مارکیٹ میں بہتری نوٹ کی جا سکتی ہے۔ ڈالر انڈیکس مضبوط ہوا ہے۔ یو ایس یورو زون کمپیریزن کی بنیاد پر ڈالر میں یورو کے مقابلے میں مضبوطی نوٹ کی جا سکتی ہے۔ آسٹریلین کمپوزٹ پی ایم آئی 47.2 نوٹ کیا گیا ہے۔ جنوری 2024 آسٹریلیا کا پی ایم آئی ڈیٹا 47.2 نوٹ کیا گیا ہے، جو 50 بینچ مارک پوائنٹ سے کم ہے، جس کی بنیاد پر آسٹریلین اکانومی میں بھی سلو ڈاؤن نوٹ کیا جا سکتا ہے۔ آسٹریلین اکنامک سلو ڈاؤن کی بنیاد پر ڈالر انڈیکس آسٹریلین ڈالر کے مقابلے میں مضبوط ہوا ہے۔ جاپان میں کمپوزٹ پی ایم آئی ڈیٹا 50.3 نوٹ کیا گیا ہے، جس کی بنیاد پر ڈالر انڈیکس جے پی وائی کے مقابلے میں مضبوط ہوا ہے۔ ایز اے فائنینشیل انڈیویجول انویسٹر آپ یورو یو ایس ڈی اے یو ڈی اور یو ایس ڈی جے پی وائی میں ایک اچھا بائے تلاش کر سکتے ہیں۔ 2024 کے پہلے کوارٹر میں حماس اسرائیل تنازع برقرار رہے گا۔ اسرائیلی پرائم منسٹر نتن یاہو کی تقریر اس سلسلے میں بہت اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ ریڈ سی میں حوثی ملیٹنٹ کا قبضہ برقرار ہے۔ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اور یو کے کارگو جہازوں کو ریڈ سی میں نشانہ بنایا گیا ہے، جس سے خطے میں کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔ 2024 کے پہلے کوارٹر میں یوکرائن رشیا تنازع بھی برقرار رہنے کی توقع موجود ہے۔ حالیہ پی ایم آئی ڈیٹا کی بنیاد پر یورپ زون کے پروڈکشن پروسیسز میں واضح طور پر اضافہ تو نوٹ کیا گیا ہے، لیکن ریڈ سی اور یوکرائن رشیا وار کی بنیاد پر آنے والے دنوں میں یورپ زون کے پروڈکشن پروسیسز پر نیگیٹو اثرات مرتب ہونے کے واضح امکانات موجود ہیں۔ پروڈکشن پروسیسز ڈسٹرب ہوئے تو نیو آرڈر میں بھی واضح طور پر کمی نوٹ کی جا سکے گی اور ان امپلائمنٹ ڈیٹا میں بھی واضح طور پر اضافہ نوٹ کیا جائے گا۔ ان جیو پولیٹیکل ٹینشن
ٹینشنز کی بنیاد پر سپلائی ڈیلیوری ٹائم ڈسٹرب ہوگا اور سپلائی ڈیلیوری ٹائم ڈسٹرب ہونے کے ساتھ ہی کاسٹ آف پروڈکشن میں اضافہ نوٹ کیا جا سکے گا۔ رشیا آئل اینڈ گیس کو یوکرائن کے راستے یورپ کی منڈیوں تک پہنچاتا ہے اور بھارت کی ریفائنریوں میں ریفائن کر کے یورپ کی منڈیوں تک ترسیل کرتا ہے۔ حالیہ تنازعات اور ریڈ سی بلاکیج کی بنیاد پر جہاں یورپ کی مارکیٹ میں را مٹیریل پہنچنا مشکل ہوا ہے، وہیں رشیا میں رشین گیس اینڈ سپلائی کی وافر مقدار موجود ہے، جس سے سپلائی اینڈ ڈیمانڈ دونوں موجود ہیں، لیکن پروڈکٹ کو الٹیمیٹ کنزیومر تک پہنچنے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں، جس سے ایکس این جی پرائسز میں کمی نوٹ کی جا سکتی ہے اور ایکس این جی کی قیمتیں 2.55 سے 1.54 کے درمیان ٹریڈ ہونے کے واضح امکانات موجود ہیں۔ آنے والے مہینے میں جیو پولیٹیکل ٹینشنز پی ایم آئی ڈیٹا کو نیگیٹو زون میں لا سکتی ہیں۔ ڈالر انڈیکس یورو کے مقابلے میں مضبوط ہوا ہے۔ آنے والے ہفتے میں ڈالر انڈیکس کی قیمت $103 سے $105 تک رہنے کے واضح امکانات موجود ہیں۔ اگر آنے والے ہفتے کے اکنامک ڈیٹا پازیٹیو آتے ہیں تو ڈالر انڈیکس $105 کی ریزسٹنس کو عبور کر کے $106 تک پہنچ سکتا ہے۔ آنے والے ہفتے میں گولڈ کی قیمت 2050 اور 2025 کے درمیان رہ سکتی ہیں۔ forexustad.com کی یہ ویڈیو صرف اور صرف ایجوکیشنل پرپس کے لیے ہے۔ آپ اپنے مالیاتی فیصلے اپنے منی مینجمنٹ پلان اور اپنے مینٹور کی ہدایت کے مطابق پلان کیجئے۔